میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ عورتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور اس سسرال کے اندر جو ہے وہ کبھی ساس کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، کبھی میاں کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اس سینیریو کے اندر کوئی ایک بندہ ان کے پاس ہونا چاہیے جو ان کو ہلکا کرے اور ان کو صحیح بات بتائے، اور ان کو جو ہے وہ اپنی ساس کی اور ان کی ساس کی اور اس بچی کی جو ہے وہ میاں جو ہیں اس کی برائیاں نہ کریں زیادہ، کیونکہ اگر زیادہ برائیاں کی جائیں گی تو اس کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ تو وہ آپ کے جو ساس ہیں وہ بعض اوقات دکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی ساس جو ہیں وہ آپ کے میاں کو وہ تھوڑا سا کہنا پوسی بہت کرتی ہیں، اس کو بہت سمجھاتی ہیں، اس کو بہت گائیڈ کرتی ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ آپ کے میاں جو ہیں وہ بعض دفعہ اوپر آ کے فوراً گھر پہ یا گھر پہ آ کے کمرے میں آ کے فوراً سے ریئیکشن شو کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے کچھ کانا پوسی کی یا کچھ بھی بات لگائی تو ایسا بالکل ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی ساس جو ہے نا، یہ آپ کے میاں سے کچھ بھی کہہ لیں لیکن یہ آپ کے میاں کو جو ہے وہ آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کچے دماغوں کے میاں ہوتے ہیں، بہت سی کچے دماغوں کے مرد ہوتے ہیں جو کہ اپنی ماں کے کہنے میں اپنی بیوی کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی چیز دیکھنے میں میری اب تک کی زندگی میں نہیں آئی کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو بہکایا اور اتنا بہکایا کہ اس نے اپنی ماں کے کہنے پہ اپنی بیگم کو فارغ کر دیا، یا اپنی ماں کے بہکانے کی وجہ سے اپنی بیوی سے وہ دور ہو گیا۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں تھوڑا سا کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا اور سمجھانا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لوگوں سے سیکھنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے، اور آپ جو ہے میرے چینل کو لوگوں تک ریکمنڈ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو ریکمنڈ کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ بہت زیادہ جو ہے نا لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ یار یہ میری ساس جو ہے ان کو میرے خلاف بہکا رہی ہیں، ان کو ہر وقت کچھ کچھ کہتی رہتی ہیں، ہر وقت ان کو جو ہے وہ میرے خلاف بہکاتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی تو میرے سامنے پورا دن مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ یہاں تک میرے سننے میں آیا کسی سے کہ میری ساس پورا دن مجھ سے بات نہیں کریں گی، جیسے ہی میرے میاں آئیں گے اس وقت مجھ سے کچھ سوال کرتی ہیں، جیسے کہ پورا دن مجھ سے منہ بنا کے منہ بفروڑ کے رکھیں گی، جیسے میرے میاں گھر میں آئے تو مجھ سے پوچھیں گے تم نے بچی کو کھانا نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کھانا اس کو جو ہے کھیر کھلائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ بولا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کو کھیر کھانے کا دل کر رہا تھا، کھیر دے دی اور اس نے دوپہر کو کھایا تھا۔ تو کہنے لگی کہ میں تم سے جو کہہ رہی ہوں تم وہ میری بات نہیں سمجھ رہی کہ اناج اس کے پیٹ میں جانا چاہیے، اناج لفظ ان کا یہ تھا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اناج اس کے پیٹ میں جانا چاہیے، اس کا اناج کیوں نہیں جا رہا؟ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مانتا ہوں میں کہ ساسیں بری ہوتی ہیں، اور آج کل کی جو ساسیں ہیں یہ تھوڑا سا ٹیڑھے دماغ کی بھی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور میاں صاحب کو کانوں میں بہت وہ کرتی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے شوہر جو ہیں وہ واقعتاً آپ کی والدہ کی باتوں میں آ کر آپ کو گھر میں بچوں کو ڈانٹتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہیں، تو آپ کا کام ہے آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ نے اپنی صفائی بیان کی تو سمجھو آپ ایک اور جنگ چھیڑ رہی ہو۔ مثال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے جس کی میں بات بتا رہا ہوں وہ ان کے والد نے ان کو ایک بات کہی، انہوں نے مجھے بات بتائی کہ ان کے والد نے یہ بات بولی کہ بیٹا جو ہے اپنی جو ہے نا کم سے کم انسان کو اپنی جو ہے نا صفائی بیان کرنی چاہیے، کوئی بری بات ہو تو۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہوگی، لیکن میں نے کہا دیکھو انہوں نے آپ کو ایک بات کہی لیکن تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہو سکتی ہے کیونکہ میں مرد ہوں، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، عورت اپنے دماغ سے کچھ بھی اس کے دماغ سے لے سکتی ہے اس کا مطلب، لیکن میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سسرال ہے وہاں پہ آپ اپنی صفائی پیش کریں، لیکن اس سینس میں نہ کریں
اگر مثال کے طور پہ ان کی ساس نے جو ہے وہ جب کوئی انہوں نے اپنی بچیوں سے کہی ہوگی بات کہ میری بچیاں جو ہے وہ خوبصورت بھی ہیں، اور کسی موقع پہ انہوں نے کہا ہوگا یا اچھی ہیں، پیاری ہیں، تو انہوں نے بولا کہ نہیں جی میں نے جو ہے اس سے خوبصورت بچیاں دیکھی ہوئیں اور یہ وہ، تو اس پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی نہیں میری بچیاں خوبصورت ہیں۔ اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے ان کو یہ جواب کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے جواب اس لیے دیا کیونکہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، کہ ان انکل نے کہا تھا ان کو، ان کے والد نے، کہ جی آپ جو ہے اس طریقے سے اپنی صفائی پیش کیا کریں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ کسی اور موقع پہ اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس وقت آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی ساس کو پلٹ کے کوئی بات کی، انہوں نے آپ کو کچھ اور بات کی، اب وہ جو آپ نے ان کو بات کی نا، وہ انہوں نے اٹھا کے آپ کے میاں کو لگا دی۔ اب آپ کے میاں صاحب آپ کو آ کے پوچھتے ہیں، ان کے میاں نے بھی، اس لڑکی کے میاں نے بھی ان سے آ کے پوچھا کہ تم نے میری والدہ کو یہ بات بولی تھی؟ انہوں نے بولا ہاں میں نے یہ بات بولی تھی اور اس وجہ سے بولی تھی اور یہ وجوہات تھی۔ میں نے اس لڑکی کو یہ بات بولی کہ دیکھو تم نے صرف اور صرف اپنی ساس کو ایک جواب دیا، اس کے نتیجے میں اس ساس نے تمہارے میاں کو کچھ کہا، تمہارے میاں نے پھر تم سے کچھ پوچھا، تو تمہیں نتیجتاً تمہیں تکلیف ہوئی کہ تم اب اس بات کو جو تمہارے منہ سے نکلی اب تم اس کی وضاحت کرو گی، تو تمہیں فائدہ کیا پہنچا؟ مجھے صرف اور صرف یہ بتاؤ۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی ساس کو کبھی کچھ بولے تو کوئی جواب مت دو، خاموش رہو، اور تمہاری ساس تمہارے میاں کو کوئی بھی بات بیکار، یہ تمہیں لگ رہا ہے تمہارے میاں تمہارے گھر پہ آ کے تمہیں غصہ کرتے ہیں، دو دن تک ان کا موڈ خراب رہتا ہے، تیسرے دن پھر ٹھیک ہونے شروع ہوتے ہیں، چوتھے دن موڈ صحیح ہونے والا ہوتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے، اچھے ہوتے ہیں، ہنسمکھ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، چوتھے دن پھر ساس صاحب کچھ کہہ دیتی ہے۔ تو آپ کی ساس کیا، ہر گھر کی ساس ایسی ہیں؟ میں یقین جانو، میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی گھر کے اندر کوئی ساس دکھا دو، ساسیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو بدزن نہیں کرنا اس روٹین سے، کیونکہ ہم نے اس ساس کے بیچ میں بھی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو گھر نہیں مل سکتا، نیا ابھی نہیں مل رہا، تو آپ پریشان نہ ہو، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے والدین یا آپ کے بھائی بہن جو ہے آپ کو اس معاملے میں اس حد تک سپورٹ کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے سسرال جا کے بات کریں، اور وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ادھر ہی رہنا ہے، اور ادھر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی روٹین میں بند کر لینا ہے۔ اگر آپ ساس کے پاس جاتی ہیں اب تک تو ساس کے پاس جاتی رہیں، لیکن بہت زیادہ بھی نہ جائیں ساس کے پاس کہ وہ کہیں گے یہ چپک رہی ہے میرے پاس، اور بہت کم بھی نہ جائیں وہ بولے کہ اب اکڑو ہو گئی میرے پاس آتی نہیں ہے۔ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں جانا اور بہت کم بھی نہیں جانا ساس کے پاس۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اوپر گھر لے کے دیا ہوا ہے یا برابر میں گھر لے کے دیا ہوا ہے یا ایک کمرہ ہے، تو آپ نے اس کمرے تک محدود رہنا ہے، اور زیادہ آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اپنا کھانا پکانا تھوڑا سا الگ کر سکتی ہے۔ اتنی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی ہنڈیاں الگ کر لیں، کہ ساتھ پکانے والا چکر نہ ہو سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں بھی فساد کھڑا ہوگا تو پھر خاموش رہیں، جس ٹائم ہنڈیاں پکانی ہے اس ٹائم ہنڈیاں، مطلب میں آپ کو ایک رائے دوں گا، میں نے بھی ان کو رائے دی کہ جو تمہاری ساس کہتی ہیں 100% وہ کام کر لو، کوشش کرو جیسے صبح ماسی آ رہی ہے ماسی کے ٹائم پہ اٹھ جاؤ، ساس کے کھانا پکانا اس ٹائم پہ آ جاؤ، سارے کام کرو، اس کے بعد اپنے کمرے میں رہو، جتنا کام انہوں نے کہا ہے اتنا کام کرو، باقی کمرے میں رہو۔ اس کے بعد فضول باہر رہنا، بچوں کو لے کے باہر رہنا، اگر بچیاں باہر جا رہی ہیں تو ان کو کھانا کھلا کر، ناشتہ کرا کر، شام کی چیز کھلا کے پھر باہر بھیجو، کہ وہ بھوکی نہ ہو، ان کے پیمپر ویمپر ان کو نہلا دھلا کے پھر باہر بھیجو، پھر بھلے پورا دن لمبی تان کے بندہ لیٹا رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ سسرال میں رہتے ہوئے یا اپنی ماں کے رہتے ہوئے بچے کبھی گندے نہ ہو، روزانہ نہلائیے، ہمت ہو نہیں ہو روزانہ نہلائیے، اور روزانہ وقت پہ ان کا پیمپر چینج کیجیے، وقت پہ ان کو شیشی دیں، یا کچھ گھر میں چھوٹا موٹا جو بھی بچوں کو دلیا ولیا کھلاتے ہیں وہ کھلائیں، اور ان کا پیٹ بھر کے رکھیں اور کمرے میں رہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ساس جو ہے وہ آپ کے میاں کے بارے میں آپ کے میاں کے کانوں میں آپ کے بارے میں جو بھی بات کہیں، وہ یہ بات رکھ لو، وہ آپ کا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتی، وہ آپ کا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتی۔ میں نے ان کو بات بولی اس لڑکی کو، میں نے کہا تمہاری شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ 6 سال۔ میں نے بولا دیکھو آپ کی شادی کو 6 سال ہو گئے، 6 سالوں میں آپ کی ساس نے آپ کے میاں سے کتنی باتیں کہی ہوں گی؟ اب مجھے بتاؤ کیا اس 6 سالوں میں آپ کی ساس آپ کے بارے میں کچھ اکھاڑ سکی کا مطلب انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ ایسا کیا جس سے آپ کا زندگی اجیرن ہو گئی،
जहाँ जिस कमरे में आप रह रही थी वहाँ से आपको निकाल के रोड पे, अल्लाह माफ़ करे, कह दिया गया कि जाओ अब अपनी माँ के घर जाओ। देखो, हमेशा बुराई ससुराल में फैलती है औरत की ज़बान से। आप खामोश रहें, कोई जवाब मत दें अपनी सास को, बर्दाश्त करें, आपको करना पड़ेगा, बर्दाश्त करें। आप ये कहें कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, माज़रत के साथ आपको बर्दाश्त थोड़ा-सा रखनी पड़ेगी। जब आप खामोश रहेंगी तो बस फिर ये ऐसे जैसे आप किसी को बोलने वाले को जवाब नहीं दे रहे, तो वो अपनी बातें कह के थक जाएगा। और उसके अलावा जब आप मोबाइल पे बैठते हैं, इंस्टाग्राम पे, तो कैसे आप स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को। जब आप टिकटॉक पे बैठते हैं, कैसे आप स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को। जब आप व्हाट्सएप पे बैठते हैं, जब आप जो भी नेट पे बैठ के स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, तो समझो स्क्रीन पे आने वाली हर वो बात जो आपके मोबाइल पे आती है, इसी तरह से ज़िंदगी में आने वाली हर बात आपकी सास की हो, आपकी मियाँ की तरफ से सख्ती वाली बात हो, आपकी सास की तरफ से सख्ती वाली बात हो, आपकी माँ की तरफ से कोई सख्ती वाली बात हो, आपने स्क्रॉल करना है, उसको निगलेक्ट करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते रहना है और सिर्फ फोकस रखना है अपनी ज़िंदगी पे। इधर-उधर आप फोकस करेंगे तो आप अपनी वज़ाहतें देती रह जाएँगी और आपको कोई भी मुतमईन नहीं होगा आपकी बात से। आप उनको वज़ाहतें दे के थक जाएँगी, लेकिन आपकी बात से कोई भी मुतमईन नहीं होगा। लिहाज़ा अपनी ज़िंदगी में मगन रहें, खुश रहें और अपने आप को मसरूफ़ कर लें बस। यहाँ पे मैं लूँगा आपसे इजाज़त। दोबारा याद दहानी कराता चलूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है और आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। मेरा नाम ज़ीशान है और मुझे लोगों को समझाना और गाइड करना अच्छा लगता है और उनसे सीखना भी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।